Welcome to lecture number 42 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ تو فنکشنز نارمل ڈسٹریبیوشن کے اسٹڈی کیے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے given certain parameters اور پرابیبلٹی نکل آتی ہے، اور پھر انورس کے فنکشنز تھے جہاں پہ آپ پرابیبلٹی دے رہے ہیں اور آپ کو ایکس یا زیڈ ویلیو مل رہی ہے۔ دو قسم کے فنکشن آپ نے دیکھے تھے، ایک تو تھا نیو ڈسٹریبیوشن، نیو دیٹ مینس اینی نارمل ڈسٹریبیوشن، اور دوسرا اسٹینڈرڈائزڈ نارمل ڈسٹریبیوشن۔ اور اس میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اسٹینڈرڈائزڈ نارمل ڈسٹریبیوشن کا مین 0 ہوتا ہے اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشنز 1 2 3 4 5 تک آپ کو فگر بھی دکھائی گئی تھی۔ تو اس کی ایپلیکیشن آپ نے سمپل ایگزامپلس کی شکل میں دیکھی۔ 4 فنکشن، نارم ڈسٹ، نارم ایس ڈسٹ جو اسٹینڈرڈائزڈ ڈسٹریبیوشن کے لیے تھا، پھر نارم انو وچ اسٹوڈ فار انورس، اور نارم ایس انو وچ اسٹوڈ فار انورس آف دا اسٹینڈرڈائزڈ نارمل ڈسٹریبیوشن۔ پھر ہم نے سیمپلنگ پہ بات کی کہ سیمپلز کیسے ڈرا کیے جاتے ہیں، پاپولیشن کا ذکر ہوا، سیمپل کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن، سیمپل کا مین، سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن اور پرسنٹیجز کی بات ہوئی۔ آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ پرسنٹیجز میں یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور اس کا مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن 20% ہوتی ہے۔ پھر آپ کو انٹروڈیوس کروایا گیا اسٹیپ کے ساتھ وچ از دا اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن آف ایررز اور پرسنٹیجز۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکشنز کی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فردر ٹریٹمنٹ، اسٹینڈرڈ ایرر آف مین۔ پہلے اسٹیپ کی بات کریں گے، ایگزامپل دیکھیں گے، اینڈ دین ویل کنٹینیو۔ اور آج کے لیکچر میں ہم انفرنس کو مکمل کریں گے۔ اگر کچھ مٹیریل کور نہ ہو سکا تو ویل ڈو دیٹ ان دا نیکسٹ لیکچر۔ اب چونکہ کورس تقریباً اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے تو یو شوڈ نو دیٹ وی ہیو another 3 lectures to go، جن میں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہمارے اگلے 2 لیکچرز ہوں گے اور آخری لیکچر لینئر پروگرامنگ ہوگا۔ تو آئیے آج کی ڈسکشن شروع کریں اور سلائڈز کی طرف چلیں۔ آج کا موضوع ایسٹیمیٹنگ فرام سیمپلز انفرنس پارٹ 2۔ اب آپ کو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ شروع کروائی جا رہی ہے ایک ایگزامپل سے، اور اس میں اپلیکیشن ہے اسٹیپ کی، اینڈ لیٹ سی کہ پرابلم کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن آف دا پرابلم کہ ایک فیکٹری ہے جس میں فیمیل ورک فورس از 25% آف دا ٹوٹل ورک فورس۔ اب یہاں پہ ایک وہ سروے سوچ رہے ہیں کہ ایک سروے کرنا ہے اور ایک سیمپل ڈرا کیا جائے گا، رینڈم سیمپل ہوگا یہ، اور اس رینڈم سیمپل میں 80 ورکرز ہوں گے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سیمپل ڈرا کریں تو ہاؤ لائکلی از اٹ دیٹ اے رینڈم سیمپل آف 80 ورکرز کنٹینز 25 اور مور ویمن۔ تو آئیے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ایک فیکٹری ورک فورس دی ہوئی ہے، فیمیلز کا نمبر آپ کو پرسنٹ پتہ لگ گیا 25% ہے، ایک سروے کرنا ہے، اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ 80 وڈ بی آور سیمپل۔ تو اب نیچرل جو سوال ہے کہ اس سیمپل میں کس حد تک واٹ از دا پرابیبلٹی کہ فیمیل پاپولیشن از ٹرولی ریپرزینٹیو جو 25% تھی۔ تو یہاں سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس سیمپل میں واٹ از دا پرابیبلٹی
that this sample will include 25% women. اور لفظ نوٹ کریں 25 اور more. تو آئیے دیکھیں یہ کس طرح سے یہ سوال حل کیا جا رہا. تو یہاں پہ جو بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز، تو اس کا مین بھی جو آپ کو آلریڈی دیا گیا ہے کہ 25% آف دا ورک فورس از وومن. تو اس سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کو اب آپ دیکھ رہے ہیں تو 25% از دا مین آف دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن. اب اسٹیپ کی آپ کو یاد ہوگا فارمولا کہ P انٹو 100 مائنس P ڈیوائڈیڈ بائی N، جہاں P یہ پرسنٹ یہ مین ہے، وہ ویلیو ہے، پرابیبلٹی کی ویلیو ان پرسنٹ، اور پھر 100 مائنس P ڈیوائڈیڈ بائی دا سائز آف دا سیمپل جو 80 ہے، اور اس کا اسکوائر روٹ آپ نے لینا ہے تو اسٹیپ کی ویلیو نکل آئے گی. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 25 انٹو 100 مائنس 25، 25 انٹو 100 مائنس 25، ان دو ٹرمز کے پروڈکٹ کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 80 پہ اور اس کا اسکوائر روٹ لے رہے ہیں. اور یہ فردر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 انٹو 75 بائی 80 اس کا اسکوائر روٹ، اور آنسر یہاں سے نکلا 4.84%. یعنی اب آپ کے پاس جو ڈسٹریبیوشن ہے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن، اس کا مین ہے 25% اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے 4.84%. اب آپ کے پاس ایک اور ویلیو ہے کہ آپ نے سیمپل سلیکٹ کیا ہے 80 کا، اور اس میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ ویلیو جو ایکس ویلیو از یہاں سے نکلے گی 25/80. جب ہم ورک آؤٹ کریں گے یہ پرسنٹ میں نکالنا ہے. پلیز نوٹ کہ یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز ہے، تو اس کی ویلیو کو پرسنٹ میں نکالنا ہے، یعنی پرسنٹ وومن ان دا سیمپل. یہ 25/80 انٹو 100 اور جواب آ رہا ہے 31.25%. یہ آپ کی ایکس ویلیو نکل آئی. جو زیڈ ویلیو جب آپ نکالتے ہیں تو جو ایکس ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکس ویلیو، یہ وہ ایکس ویلیو آ گئی. مین از نون دیٹ از 25. تو ایکس ویلیو سے جب مین کو نکال کے اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے تو یو کین سی دیٹ دی آنسر از 1.29. یہ ہے زیڈ ویلیو. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ٹیبلز میں جا رہے ہیں. probability of sample that the sample contains 25 women. تو یہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ look for P against Z is equal to 1.29. تو اس کا جواب نکلا 0.985 اور about 10%. اس کو راؤنڈ آف کیا جا رہا ہے. تو آئیے اس کو ریویو کریں. یہ بڑی بیسک قسم کی کیلکولیشن ہے، یہ بار بار آپ اس کو انکاؤنٹر کریں گے. تو لیٹس ریویو دا میتھڈ کہ کس طرح سے اس کو کیا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز میں پہلے تو آلریڈی دیا ہوا تھا 25% وومن کی فگر، اٹس آلریڈی گیون. پھر ہم اسٹیپ ہم نکال رہے ہیں جو آلریڈی فارمولا از نون کہ P انٹو 100 مائنس P ڈیوائڈیڈ بائی N اور اس کا اسکوائر روٹ لیا جاتا ہے. تو وہ ویلیو آپ نے وہاں پہ جب ایڈ کی 25 کو استعمال کیا 25% ایز دا مین. N سیمپل ہے 80 ویلیو تھی اس کی. تو یہ آپ کے پاس بالکل اسٹریٹ فارورڈ کیلکولیشن 25 انٹو 75/80 اس کا انڈر روٹ لے رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ گئی. تو اب سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کے دو پیرامیٹر ہمارے پاس آ گئے. جب یہ دو پیرامیٹر آپ کے پاس آ گئے اب سوال آپ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ پرابیبلٹی کیا ہے دیٹ دا ویلیو از گریٹر دین 25 آؤٹ آف 80. سوال یہ ہے. تو اٹ مینس کہ نارمل جس طرح سے کیلکولیشنز پہلے بھی ہم کر رہے ہیں
کہ زیڈ ویلیو نکالنی ضروری ہے کہ زیڈ ویلیو ہم نکالیں. تو اس کی زیڈ ویلیو کیسے نکلے گی؟ 25 نمبر ہے ہمارے پاس, 80 از دا سیمپل. تو اس کو جب ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز ہے. اٹ مینس کہ یہ زیڈ ویلیو بھی پرسنٹ میں نکالی جائے گی. تو اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر کے 25/80 انٹو 100 جب کیا تو آپ کے پاس وہ زیڈ ویلیو, یہ پرسنٹ ایکس ویلیو پہلے آ گئی. پھر ایکس ویلیو کو جب ایکس ویلیو آ گئی تو دین آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ ایکس ویلیو کو مین اس سے آپ ڈیڈکٹ کریں. جو اباؤٹ 31% ویلیو آپ کے پاس آئی, اس میں سے مین آپ نے 25 نکالا اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن 4.84% تھی, اس پہ آپ نے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس زیڈ ویلیو آ گئی. اب زیڈ ویلیو کو لے کے جب ٹیبل میں جا رہے ہیں, اپینڈکس میں ٹیبل دیا ہوا ہے, اس میں جا کے زیڈ کی ویلیو ڈھونڈی, وہاں پہ زیڈ ویلیو کہاں ہے تو وہ آپ کے پاس پروبیبلٹی کی ویلیو آ گئی. تو اس طرح سے وہ اباؤٹ وہ فریکشن میں بھی تقریباً 0.1 کے برابر تھی, تو اس کو آپ نے راؤنڈ آف کر کے تو 10% آپ نے کہا کہ 10% پروبیبلٹی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایپلیکیشن کتنی ایپلیکیشنز ہوئیں, کن کانسیپٹس کو یہاں ہم نے استعمال کیا. کہ ایک تو اسٹیپ, وی ورکڈ آؤٹ دا اسٹیپ. جب ہمارے پاس اسٹیپ آ گیا تو ہماری ڈسٹریبیوشن کے 2 پیرامیٹر مکمل ہو گئے. پھر سوال سے ہم نے ایکس ویلیو نکال لی, پھر ایکس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے ہم نے اور مین سے ہم نے زیڈ ویلیو نکال لی. اب یہ پروسیس کئی بار ہم ڈفرینٹ کیسز میں کر چکے ہیں. ہر بار پلیز نوٹ کہ یہ زیڈ ویلیو ہی نکالی جاتی ہے ان دی الٹیمیٹ انالیسز, چونکہ ہم نارمل ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو جب زیڈ ویلیو نکل آتی ہے تو ٹیبل میں جا کے تو ڈائریکٹلی وہاں سے آپ وہ پرابیبلٹی نکال سکتے ہیں. اینڈ یو ریمبر کہ یہ کیلکولیشنس ہم نارمل ڈسٹریبیوشن سے بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. اب اسٹیپ کی ایپلیکیشنز آپ کو سمرائز یہاں کیا جا رہا ہے کہ واٹ آر دی ایپلیکیشنز آف اسٹیپ. تو ایک سوال اس ٹائپ کا اکثر آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ واٹ از دا پرابیبلٹی that such a sample will arise. Let's discuss this first. کہ اس قسم کا سیمپل واقعی رائز کرے گا. It will happen that the sample will be of this type. یہ پہلا سوال, اس قسم کا جو بھی سیمپلنگ آپ کریں گے, سروے آپ کر رہے ہیں, تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ پرابیبلٹی کیا ہے کہ اس ٹائپ کا سیمپل. اور وہ اگزامپل آپ کو یاد ہے, وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی جب ہم کر رہے تھے کہ یہ کوالٹی, وہ باکس میں فالٹی کمپوننٹس, ریممبر وہ ایز اے ریفرنس کہ کس حد تک صحیح ہے کہ وہ 500 والا جو باکس تھا اس میں 25 فالٹی کمپوننٹس, یہ کس حد تک یہ ریپرزینٹیو ہے کہ واقعی اس قسم کا سیمپل رائز کرے گا. یہ وہ بات ہے. تو ایک تو اس قسم کے سوال جو ہیں اس میں آپ اسٹیپ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں. دوسری بات جہاں پہ آپ ایپلیکیشن اسٹیپ کی کر سکتے ہیں کہ ایسٹیمیٹ دا پرسنٹیج پی فرام انفارمیشن obtained فرام اے سنگل سیمپل. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کئی سچویشنس میں سیمپل آپ نے ڈرا کیا ہوا ہے. اب وہ سیمپل جو ہے اس سے آپ نے اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکال لی, اس کی پرابیبلٹی آپ کے سامنے آ گئی, مین, اور پھر بعد میں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن ڈیٹا تھا اس میں وہ مین ویلیو نہیں ہے. تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو سیمپل کا مین ہوتا ہے اس کو اپروکسیمیٹ کر لیا جاتا ہے, اس ویلیو کو آپ استعمال کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپروکسیمیشن کروں گا اور ایز پی فار دا پاپولیشن میں یوز کر لیتا ہوں. تو یہ ایک اندر ایپلیکیشن آف اسٹیپ. تو آئیے واپس چلیں, دیکھیں نیکسٹ ایپلیکیشن کیا ہے. تیسری بات کہ ہاؤ لارج اے سیمپل ول بی ریکوائرڈ ان آرڈر ٹو ایسٹیمیٹ اے پاپولیشن پرسنٹیج ود ان اے گیون ڈگری آف ایکوریسی. یہ سب سے اہم ایپلیکیشن ہے اسٹیپ کی. دوبارہ اس کو دیکھیے کہ کتنا بڑا سیمپل چاہیے تاکہ آپ
یہ کیلکولیٹ کر سکیں ٹو ایسٹیمیٹ اے پاپولیشن پرسنٹیج ود اے گیون ڈگری آف ایکوریسی. لیٹ می ایکسپلین دس پوائنٹ کہ وہ ایگزامپل جو ہم نے کی تھی جو کارن فلیک ایٹرز والی کہ جس میں اے سرٹن پاپولیشن پرسنٹیج تھی جو 100% کارن فلیک ایٹرز تھے اینڈ دیر ور ادرز 67% کی فگر بھی تھی اور 33% کی فگر بھی تھی. تو یہ وہ کیسز ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ ایک خاص انٹرول میں جس کو کانفیڈنس انٹرول اینڈ سون یو ول سی دیٹ کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اگر اپنے رینج کو لمٹ کر دوں اور 95% کانفیڈنس انٹرول استعمال کروں which means کہ آپ 2.5% on either side of the normal distribution کو اگر آپ ڈراپ کر دیں تو within these two limits کیا یہ ہمارا سیمپل فال کر رہا ہے, کیا ہم اسے کچھ کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی اپلیکیشن یہ بڑی وائڈلی یہ کانسیپٹس استعمال ہوتے ہیں اور یہ یو ول سی ٹوڈے ایگزامپل جس سے آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کانفیڈنس انٹرول کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اسٹیپ کی وہاں پہ اپلیکیشن ہوگی. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. یہ یہاں پہ کانفیڈنس لمٹس, کانفیڈنس انٹرول بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کی یہاں پہ آپ کو ایکسپلینیشن اب دی جا رہی ہے کہ ایک مارکیٹ ریسرچر wishes to conduct a survey to determine person consumers buying companies products. یعنی کمپنی اپنا سروے کر رہی ہے کہ کتنے % لوگ اس کے پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں. تو انہوں نے 400 کنزیومرز کا ایک سیمپل سلیکٹ کیا ہے رینڈملی اینڈ دے ڈسکورڈ کہ 280 آف دیز پرچیزز آف دا پروڈکٹ یہ آلریڈی ایگزسٹنگ پرچیزز ہیں 280. اور ذرا فگر نوٹ کریں کہ 280 آؤٹ آف 400 یہ 70% بنتا ہے. یعنی 70% آف دس سیمپل از آلریڈی بائنگ دوز پروڈکٹس جس کے بارے میں یہ ریسرچ ہونے لگی ہے. تو سوال کیا ہے کہ what can this researcher conclude about percent of all consumers buying the product? So let's go over this a little bit. Let's discuss it. کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ بڑا کامن سروے کوشچن ہوتا ہے, سروے ریسرچ اس ٹائپ کی مارکیٹ ریسرچ اس کو کہتے ہیں. اور یہ ایک لارج پاپولیشن ہے سے دا ہول کنٹری جو پروڈکٹس خرید رہے ہیں اس کمپنی کے. تو انہوں نے چھوٹا سا سیمپل ایک سلیکٹ کیا 400 کا. اس میں سے پتہ لگا 280 آر آلریڈی بائنگ دا پروڈکٹ آف دا کمپنی. تو یہاں غور کریں, اگرچہ یہ سیمپل بڑا ہی یہ لگ رہا ہے کہ 70% آف دس سیمپل اگر اس کو ہم جنرلائز کریں اور نیشنل لیول پہ لے کے جائیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% آف آل دا پیپل آر یوزنگ دیئر پروڈکٹس. اٹ مے ناٹ بی سو. اور یہ ٹپکل سچویشن ہے کہ ایک سیمپل سے یہ ڈرائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ whether this small sample can be used to come to a conclusion that the whole country is using the product of this company. تو یہ ایسے یہ بڑے ہی اہم سوال ہیں اور یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ کمپنیز کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے. دے ہیو ٹو بیس دیئر ڈیسیژنز آن سیمپل سرویز, تو دے کانٹ افورڈ ٹو میک مسٹیکس. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ایک فارمولیٹ کریں اپنا آئیڈیا. اور جب اس قسم کے سوال اٹھ جاتے ہیں تو ان میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ کس حد تک میں کس کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہوں کہ یہ سیمپل از ٹرولی ریپرزینٹیو آف دا پاپولیشن. اور اس میں پھر وہ کانفیڈنس لمٹس کی بات آ جاتی ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. اب کانفیڈنس لمٹس فردر. اب پہلی جو یہاں پہ بات آپ کو کہی جا رہی ہے کہ لیٹ اس ڈیسائیڈ سم لمٹس. اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ لمٹس کہ لیٹ اس ڈیسائیڈ سم لمٹس. تو کیا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ ذرا سوچئے نارمل ڈسٹریبیوشن کی شکل
اس کی بیل شیپ, اور یہ فیکٹ دیٹ ایز یو گو along towards the tail of the distribution, تو ایریا انڈر دا ٹیل کم ہوتا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ probability that a value will fall within that small range وہ کم ہوتی جاتی ہے, اور یہ دونوں طرف یہ ہوں گے. تو اس میں ایک قسم کی یہ سمپلیفیکیشن آف دا پروسیس ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ پوری ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیل کریں, تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ایریا ڈسٹریبیوشن کا ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, اور اکثر جو جنرلی ایکسیپٹڈ یارڈ اسٹک ہے وہ ہے 90% کانفیڈنس لمٹ یا کانفیڈنس انٹرولس. لیکن ان سم کیسز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ون کین ورک ایون ایٹ اے کانفیڈنس لمٹ آف 99%. لیکن ایک بات نوٹ طلب ہے کہ جب آپ 95% لمٹ پہ کام کریں گے تو وہ probability that the value is beyond that confidence limit وہ بہت ہی small probability ہوگی. اور اگر آپ 99% پہ چلے جائیں گے تو اس میں وہ probability اور بھی اتنی چھوٹی سی ویلیو اس کی ہو جائے گی, اٹ ول بی سو اسمال دیٹ یو وڈ تھنک دیٹ آئی کین اگنور اٹ ایزیلی. اور اس سے ایک نیگیٹو بات بھی ہے کہ کئی دفعہ آپ کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ آپ کو مسلیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو لیٹس گو بیک ٹو دس کوشچن ناؤ, تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسے کانفیڈنس لمٹ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. تو پہلے یہ بات آپ کو میں نے ایکسپلین کر دی کہ اٹس کامن ٹو یوز 95% کانفیڈنس لمٹس. پھر ان کا یہ بھی ہے کہ یہ دیز ول بی سیمیٹرکلی پلیسڈ اراؤنڈ دا 70% بائرس. ان اے نارمل سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن 2.5% corresponds to a Z value of 1.96 on either side of 70%. Let me explain this now. کہ اب ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے, ڈسٹریبیوشن کے سینٹر میں آپ اس کا مین ویلیو پرسنٹیج جو ہے دیٹ از 70%, یعنی مین یہاں پہ آپ 70% ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا میں ٹو دا رائٹ اور ٹو دا لیفٹ میں نے جانا ہے, واٹ ول بی دا پرسنٹیج, کہ یہ کانفیڈنس لمٹ ریچ کرنے کے لیے مجھے رینج کیا ملے گا. سو لیٹ سی یہ کیسے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. اس میں 1.96 کی ویلیو ٹو دا رائٹ اور 1.96 مائنس کی شکل میں ٹو دا لیفٹ آف دا مین ہوگا. اور دوسری بات کہ ناؤ دا سیمپل پرسنٹیج آف 70% کین بی یوزڈ as an approximation for population percentage P. یعنی اس ویلیو کو آپ اب استعمال کر رہے ہیں, وہ جو پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو وہ 3 پوائنٹس میں سے ایک یہ تھا, that we can use the sample percentage as an approximation of population percentage P. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیپ کی ویلیو ہم نے ورک آؤٹ کی, 70 کو استعمال کیا, 100 minus 70, اور سیمپل سائز تھا 400. اس کا اسکوائر روٹ جب لیا, اس سارے کو سالو کیا تو 2.29% اسٹیپ کی فگر ہمارے پاس آ گئی. یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس اب آ گئی, یعنی آپ کے پاس مین بھی ہے 70% اور اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ہے 2.29%. اب آپ اس کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں فار پاپولیشن پرسنٹیج, تو کیسے یہ ہوتا ہے کہ 70 پلس مائنس 1.96 انٹو اسٹیپ. لیٹ می ایکسپلین دس اگین. اب یہاں دیکھیں, یہ ہے تو بڑے سمپل کانسیپٹس, لیکن آفن دے الوڈ یو کہ یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ گیا. تو تھنک آف دا اسٹینڈرڈائزڈ نارمل ڈسٹریبیوشن. اسٹینڈرڈائزڈ نارمل ڈسٹریبیوشن میں زیڈ ویلیو 0 سے شروع ہو کے 0 مین, اور پھر رائٹ کی طرف 1 2 3 4 اور لیفٹ کی طرف -1 -2 اینڈ سو فورتھ.
اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ تو پتہ لگ گیا کہ زیڈ ویلیو از 1.96، تو رینج میرا کیا بن رہا ہے کہ 70%. ہمارا مین تو ہے 70%، اٹس ناٹ 0. تو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نارمل ڈسٹریبیوشن میں زیڈ ویلیو gives you the distance from the mean. اب وہ ڈسٹینس جب نکالنا ہوتا ہے تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو زیڈ ویلیو سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر ہمیں وہ ایکچوئل ویلیو اس نارمل ڈسٹریبیوشن میں ملے گی جہاں پہ مین 70% ہے. تو اس وجہ سے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ جب آپ جائیں گے تو 70 پلس 1.96 زیڈ ہوگا اسٹیپ یعنی اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو 70 پلس 1.96 جو زیڈ کی ویلیو ہے انٹو دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور اس کو جب آپ ملا کے لکھیں گے تو obviously it will be equal to plus minus 1.96 into standard deviation. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک طریقہ آپ کے پاس آ گیا اپروکسیمیشن کانفیڈنس لمٹ کو ڈسائڈ کرنے کا کہ اٹ از اکول ٹو دا مین پلس مائنس یہ 1.96 جو زیڈ ویلیو ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے 95% کانفیڈنس لمٹس کو. تو اس کو جب آپ اس طرح سے ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس رینج آ جائے گا دیٹ آئی کین سے دیٹ دا ویلیو falls within this range and I can say this with 95% confidence. تو آئیے اگلا پوائنٹ دیکھیں سلائیڈ پہ. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا سوال کا پہلے تو حل 65.515 which is 65.52 65.52 یعنی 70 سے جب مائنس کر رہے ہیں 1.96 into 2.29 تو یہ آنسر آ رہا ہے 65.515 اور یو کین سے 65.52 اور دوسرا رینج آ رہا ہے 74.49%. تو یہ دو لمٹس آپ کے پاس آ گئیں اور یہ 95% کانفیڈنس انٹرول کی یہ فگرز ہیں. اب ہم ایک اور پوائنٹ جو ہمیں یہاں سے اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وائی ناٹ راؤنڈ اٹ آف، یہ 1.96 کو کیوں نہ راؤنڈ آف کر دیا جائے کہ راؤنڈنگ آف تاکہ آسانی رہے سمجھنے میں. تو یہ دس از دا نارمل تھنگ ٹو ڈو کہ یو راؤنڈ اٹ آف ٹو 2. تو جب آپ 2 کریں گے تو اور آسان ہو جائے گا، مین پلس مائنس 2 انٹو اسٹیپ، یاد رکھنا بھی آسان ہو گیا. تو کنکلوژن یہ یہاں پہ اب ڈرا کیا جا رہا ہے کہ دین ود 95% کانفیڈینس وی ایسٹیمیٹ دیٹ دا پاپولیشن پرسنٹیج ود دیٹ کریکٹرسٹک ایز لائنگ ان دی انٹرول پی پلس مائنس اسٹیپ. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہم 95% کانفیڈینس سے اب یہ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پاپولیشن پرسنٹیج ہے وہ اس انٹرول میں لائی کرے گی. لیٹ می سے ون ورڈ ہے، یعنی ہم ود کانفیڈینس کہہ سکتے ہیں، سلیح زبان میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو دیٹ دا ویلیو لائز ود ان دس رینج I can say this with 95% confidence. یعنی figure is 95% کہ جو بھی probability نکل رہی ہے اس probability کے ساتھ I am confident 95% confidence ہے مجھے that the value will fall within this range. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. یہاں آپ کو ایک ایگزامپل اب دکھائی جا رہی ہے. A sample of 60 students contains 12 who are left-handed. تو اس کی ساتھ ہی میں نے یہاں پہ وہ پرسنٹیج بھی ورک آؤٹ کر دی کہ 12 ڈیوائڈیڈ بائی 60 یہ بن رہا ہے 20%. اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے فائنڈ دا رینج with 95% confidence in which the entire left-handed students fall. تو آئیے اس کو
ذرا ڈسکس کریں کہ ابھی ہم کر کے آئے ہیں. ابھی ہمیں بتایا گیا کہ کانفیڈنس لمٹ کی جب بات ہو, کانفیڈنس انٹرول اور 95% کی اگر بات کی جائے تو رینج ول بی مین پلس مائنس 2 into step where 2 is the z value. تو اب ڈائریکٹلی ہم اس فارمولے کی اپلیکیشن کریں گے, بٹ اے ریمائنڈر ٹو یو کہ صرف فارمولے یاد مت کریے, اس کو ذہن میں بٹھائیے کہ یہ z ویلیو 2 کا مطلب ہے کہ بالکل اینڈ آف دا ڈسٹریبیوشن آپ پہنچ گئے, یعنی موسٹلی ویلیوز ود ان دس رینج آپ کی فال کریں گی. تو ویری ایزی ٹو ریمبر, پلس مائنس 2 اسٹیپ. تو آئیے دیکھیں کیسے ورک آؤٹ ہوا. اس کا رینج 20% ہے, وہ آلریڈی سیمپل سائز 60, اور یہ پی کی ویلیو اب 20% یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے, دی گئی ہے. تو 20 پلس مائنس آپ کر رہے ہیں. یہ اوبلیک سائن از ناٹ فار ڈویژن ایئر, یہ میں نے آسانی کے لیے یہاں پہ اوبلیک سائن ڈالا کیونکہ وہ پلس کے نیچے مائنس لکھنا نارملی وہ اسپیشل سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ریمبر کہ یہ اوبلیک سائن نہیں ہے, اٹ اسٹینڈس فار پلس مائنس ہیئر. تو یہ 20 پلس مائنس 2 انٹو اسٹیپ ہے, اور اسٹیپ ہے 20 multiplied by p minus 20 which is 80 divided by n which is 60. پھر اس کا آپ اسکوائر روٹ لے رہے ہیں, تو سارا جب یہ سالو آپ کر لیں گے تو آنسر ول بی 9.67% اینڈ 30.33%. تو یہ پہلی آپ نے اپلیکیشن دیکھی کہ یہ رینج 95% کانفیڈنس لمٹ کا رینج کیسے استعمال ہوا. تو آئیے آگے چلیں. اب یہاں پہ سمرائز کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائیں, یاد ہو جائے کہ یہ کس طرح سے یہ ایسٹیمیٹنگ پروسیس ہے. کیا اس کی سمری آپ کو دی جا رہی ہے کہ جب سوال آپ کے پاس ہو اس قسم کا تو کیا کرنا ہے. تو پہلی بات جو آپ نے کرنی ہے کہ آئیڈینٹیفائی n, یعنی سیمپل سائز ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. اور دوسری بات کہ p کی ویلیو ہونی چاہیے, پرسنٹیج ان دا سیمپل کیا ہے. یہ دو باتیں, ان دو کی کیوں ضرورت ہے, یہاں ایک تھوڑی سی بات ہو جائے. سوچیں ذرا کہ وائی ڈو وی نیڈ n اینڈ p. اس لیے کہ اسٹیپ کا فارمولا p انٹو 100 مائنس p ڈیوائڈیڈ بائی n ہے, اور اس کا اسکوائر روٹ لینا ہے. تو آبویسلی اگر آپ کے پاس یہ دونوں پیرامیٹرس ہوں گے p اور n, تو یو ول بی ان اے پوزیشن ٹو ورک آؤٹ دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن اسٹیپ. تو آئیے آگے دیکھیں اگلا پوائنٹ کیا ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ کیلکولیٹ اسٹیپ یوزنگ دیز ویلیوز. یہ فارمولا بھی وی وینٹ اوور اٹ. اور تیسری بات کہ دا 95% کانفیڈنس انٹرول از اپروکسیمیٹلی p پلس مائنس 2 اسٹیپ. یہ بھی ہم کر چکے ہیں. پھر آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ if you want to work with the 99% confidence limits then the z value will be 2.58. تو آئیے اس کو بھی ریویو کریں کہ یہ ایسٹیمیٹنگ پروسیس سمری کیا ہے. یہ آپ کو آئیڈیا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کانفیڈنس لمٹس 95% تو بڑی جنرلی ایکسیپٹڈ ہے, 5% ہے, اور جب ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہاف آن ون سائڈ ہاف آن دی ادر سائڈ, 2.5% آن ایچ ٹیل. تو اس سے بھی بہت کم ویلیوز ایسی رہ جاتی ہیں جو آؤٹ سائڈ دس رینج ہوں گی. بٹ اف یو ڈیسائڈ ٹو ہیو اے کانفیڈنس لمٹ آف 99%, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ٹو دا رائٹ آف دا مین جو ٹیل ہے اب وہ 0.5% رہ جائے گا, اور سملرلی 0.5% on the left of the mean extreme values. تو consequence کیا ہوگا کہ all values, nearly all values will have to be within this range. تو یہ بڑی ایک ہے تو بڑی پریکٹیکل اچھی بات لگتی, تو بڑی اٹ اپیلس ٹو یور مائنڈ کہ میری ساری ویلیوز اس کے درمیان کیوں نہ آ جائیں. بٹ امیجن کہ اگر آپ یہ اس طرح سے ریکوائرمنٹ رکھیں تو ڈیمانڈس بڑے بڑھ جائیں گے کہ ایوری سیمپل وچ وی ڈرا مسٹ فال ود ان دس, اور اگر وہ سیمپل فال نہیں کر رہا تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک
اپنی جگہ پہ although a very good requirement, stringent جہاں پہ conditions ہوں, but one has to think about it. Which limit should I use? Should it be 95%? Should it be 99%? اور کئی سچویشنس میں ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو کنسیڈر کریں, ایویلویٹ کریں, اینڈ دین یو کم ٹو دس مور پریکٹیکل کنسیڈریشن کہ 95% کانفیڈینس لمٹ پرہیپس شوڈ بی یوزڈ. لیکن آپ کو پتہ لگ گیا کہ 1.96 از 95% ویلیو فار زیڈ, 95% لمٹ پہ ویلیو نکلتی ہے, اور 2.58 یہاں پہ نکلتی ہے. اور اگر آپ راؤنڈ آف کریں تو راؤنڈنگ آف میں 95 لمٹ کی ویلیو آپ 2 کنسیڈر کریں, 2.0, اور 99 کی ویلیو کو 2.6 راؤنڈڈ آف ویلیو کنسیڈر کریں. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. اب یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال کہ سیمپل سائز کیا ہونا چاہیے. تو آپ کو جو ڈیٹا دیا جا رہا ہے یہاں پہ, اسٹیپ کی ویلیو 2.5 اور پی کی ویلیو, پائلٹ سروے ویلیو آف پی واز 30%. اور اسٹیپ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا گیا کہ 30 into 70 دیٹ از پی مائنس 100 مائنس پی, یعنی 100 مائنس 30 کو پھر n پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو ایک بات نوٹ کریں کہ یہاں پہ ہم سیمپل سائز ڈھونڈ رہے ہیں, تو نیچرلی ہمارے پاس یہ ویلیو نہیں ہے n. تو آپ اس ایکسپریشن کو جب وہ اسکوائر روٹ پھر ایکول ٹو گیون ویلیو اسٹیپ کی از گیون 2.5, تو اس کو آپ نے اس کا اگر اسکوائر آپ لے لیں اور پھر سالو کر لیں تو n کی ویلیو یہاں سے نکل آئے گی 336. تو آنسر ہمارا کیا نکلا کہ وی مسٹ انٹرویو 336 persons to be 95% confident that our estimate is within 5% of the true answer. تو آئیے بریفلی اس کو ڈسکس کیا جائے کہ سیمپل سائز کس طرح سے نکالیں. فارمولا بیسک وہی اسٹیپ کا, اور فرق کیا ہے سوال میں کہ اسٹیپ کی ویلیو دی گئی ہے, سیمپل سائز از گیون دیٹ از n, پی کی ویلیو از گیون which is 30%. تو صرف n کی ویلیو نہیں ہے, دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. یہ سیمپل سائز آپ نے نکالنا ہے, مگر اس کی بجائے جو دوسرے سوالوں میں تھا کہ آپ اسٹیپ کی ویلیو نکال رہے تھے, یہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ 2.5 اسٹیپ ہے. تو یہ 2.5% اور فارمولا آپ کو یاد ہے کہ 95% جو انٹرول ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ 2 into اسٹیپ آپ کا رینج ہے, پلس مائنس, یعنی جو بھی ویلیو ہے اس کو پلس مائنس 2 into اسٹیپ. سو دیٹ مینس کہ اصل میں 5% وہ ویلیو آ گئی. تو دس کورسپونڈس ٹو دا 95% کانفیڈینس لمٹ. تو اس طرح سے اس سوال میں ہم نے ود دس بیسک assumption کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن اسٹیپ کی ویلیو دی ہوئی ہے, پی کی ویلیو دی ہوئی ہے, تو ہم نے سیمپل سائز نکال لیا which is 336. تو یہ ایک بڑا یوزفل طریقہ کہ جب سیمپل سروے کرنا ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ 95% کانفیڈینس لمٹ پہ سیمپل سائز کیا ہونا چاہیے, تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ پتہ لگے کہ وہ تو ریپرزینٹیو ہے ہی نہیں. این ایکسلنٹ میتھڈ جس سے آپ یہ سیمپل سائز کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اب آپ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے ود دی ادر ڈسٹریبیوشن, اور اس کا نام ہے ڈسٹریبیوشن آف سیمپل مینس. بیفور وی گو انٹو اٹ لیٹس ڈسکس کہ یہ دو ڈسٹریبیوشنس کیا ہیں. یہ کافی ہم ڈسکشن کر چکے ہیں, بٹ لیٹس ناؤ ڈیفائن دیز ٹو, سمجھ آئے کہ علیحدہ علیحدہ وہ ہیں کیا. تو ایک تو سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرسنٹیجز تھی کہ ایک پرٹیکولر سیمپل کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کے پاس مین ویلیو ہے, اینڈ دین یو ہیو اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن وچ از کالڈ اسٹیپ.
تو جتنے بھی سیمپل ہوں گے ہر سیمپل کا آبویسلی اسی طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی. اب کئی سیمپل آپ ڈرا کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس, مینی سیمپلز ور ڈران, وہ کارن فلیک ایٹرز کی ایگزامپل میں ہی کئی سیمپل بن گئے تھے. تو اب اس ڈیٹے کو کیسے سمرائز کیا جائے کہ یہ جو ویریشن ہے, دا ویریشن بٹوین دیز سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنز ان فیکٹ ایک سے زیادہ ہیں. تو جب ایک سے زیادہ ڈسٹریبیوشن جس قسم کی ہوں گی تو ان کی اپنی ایک ایوریج ہوگی اور ان کی آپس میں ایک جو مین ویلیوز ہیں ان کی بھی آپس میں ایک ڈسپرشن ہوگی. تو ان مین ویلیوز کو استعمال کر کے کنسیڈرنگ اونلی دا پرسنٹیج مینز آف ڈفرینٹ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنز, آپ جب اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالیں گے تو آپ کے پاس ایک ڈسٹریبیوشن آ جائے گی وچ از ریپرزینٹیو آف آل دا سیمپلز وچ یو ہیو ڈران. تو اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ اگین دا مین ویلیو ول بی ان پرسنٹیجز, اور اس کی جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ بھی اسی طرح سے پرسنٹیج میں ہی ہوگی. تو یہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ پہلا تو انڈیویجول سیمپل کی بات ہو رہی تھی, اس کے پیرامیٹرز ہم نے ڈیسائیڈ کیے. اب جتنی بھی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشنز ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو ہم نے ان کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑی اہم ڈسٹریبیوشن ہے. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف مینز از کالڈ اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین. یہاں نوٹ کریں سملیرٹی کہ پچھلے کیس میں تھا اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز, یعنی اسٹیپ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا تھا, اسٹینڈرڈ ایرر آف پرسنٹیجز, اور یہاں پہ ہم مین کو ڈیفائن کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ایرر آف دا مین, اور اسٹیم پھر اس کو کہا جا رہا ہے. تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے؟ اسٹیم از اکول ٹو ایس ڈی بائی این اوبلیک این, پھر اس کا اسکوائر روٹ یعنی ایس ڈی ڈیوائڈیڈ بائی این. تو ایس ڈی کیا ہے؟ دس از دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا پاپولیشن اینڈ این از دا سائز آف دا سیمپل. یہاں پہ ایک آبزرویشن کہ آپ نوٹ کریں, دو باتیں یہاں پہ کمبائن ہو رہی ہیں کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی جب بات ہو رہی ہے تو پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے یہ, اٹس ناٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف اینی سیمپل, اس کی بات نہیں ہو رہی. ریمبر دس کہ یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بات ہے, اور پھر این جو ہے یہ سیمپل سائز ہے, کتنا بڑا سیمپل آپ کنسیڈر کر رہے ہیں. یعنی ان ون کیس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا پاپولیشن, اور ڈیوائڈ کر رہے ہیں سیمپل سائز پہ, دیٹ از این وچ اسٹینڈس فار دا سیمپل سائز آف دا سیمپل. تو آئیے آگے چلیں. اب یہاں ایک اور ایگزامپل جس میں استعمال اب اسٹیم کا ہوگا, اور بڑا دلچسپ سوال ہے. واٹ از دا پرابیبلٹی دیٹ ایف وی ٹیک اے رینڈم سیمپل آف 64 children from a population whose mean IQ is 100 with a standard deviation of 15, the mean IQ of the sample will be below 95. تو آئیں اس پوائنٹ کو ذرا ڈسکس کریں, یہ کیا کس طرح سے یہ سوال ہمیں پوچھا جا رہا ہے. پہلے باتیں ذرا نوٹ کر لیں, دین وی ڈسکس. کہ پہلی بات کہ 64 children آپ کو بتایا جا رہا ہے, سیمپل سائز ہے 64 children, ایک پاپولیشن ہے, اس کا مین آئی کیو دیا جا رہا ہے, یعنی مین آئی کیو آپ کے پاس ہے 100, پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی دی ہوئی ہے 15 ہے. تو اب آپ نے یہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ کیا پرابیبلٹی ہے کہ جو مین آئی کیو ہے سیمپل کا یہ 95 سے کم ہوگا. تو لیٹ اس ڈسکس دس پوائنٹ. اب جیسے کہ آپ کو یاد ہے یہ سوال پھر اسی طرح سے آپ کو کیا گیا ہے کہ ویلیو اویلیبل ہوگی مور دین والی, اور سوال پوچھا جا رہا ہے لیس دین والا, لیس دین 95. تو یہاں پہ ہم جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں, پہلے تو فارمولا کنسیڈر کریں کہ فارمولا کیا تھا, اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا. divided by the sample size.
تو یہ تھا اسٹینڈرڈ، یہ اسٹیپ یعنی اسٹینڈرڈ ایرر آف اسٹیم، اسٹینڈرڈ ایرر آف مین، یعنی یہ وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے جو آپ کے پاس آ جائے گی. تو جب آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ گئی، مین ویلیو آلریڈی موجود ہے، اور پھر آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ویلیو لیس دین 95 یعنی ایکس ویلیو دی جا رہی ہے. تو اس ایکس ویلیو سے کیا کنکلوڈ کریں گے؟ واٹ از دا پرابیلٹی کہ اس کا جو مین کہ ویلیو ول بی لیس دین 95، جبکہ مین آپ کو بتا دیا گیا کہ مین 100 ہے. تو طریقہ کیلکولیشن کا یہاں پہ اب وہی ہوا کہ پہلے تو ایگزاسٹو ایونٹس کر لیے جائیں کہ ہم یہ گریٹر دین والی پرابیلٹی ورک آؤٹ کر لیں، وچ مینس کہ ایریا انڈر دا ٹیل آ جائے گا، رائٹ آف دا مین پرابیلٹی مل جائے گی، اور اس کو 1 میں سے جب مائنس کریں گے تو وہ دیٹ ول گیو یو دا پرابیلٹی دیٹ دا ویلیو ول بی لیس دین دس 95. اب 95 کی زیڈ ویلیو آبویسلی نکالیں گے، پھر زیڈ ویلیو کی پرابیلٹی ورک آؤٹ کریں گے، پھر اس کو 1 سے مائنس کریں گے، دین وی ول گیٹ دی آنسر. یعنی ہے تو پروسیس وہی جو کئی بار ہم کر چکے ہیں. سو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائیڈ اینڈ سی ہاؤ اٹ ہیز بین ڈن. پہلے تو سمرائز ہم کر رہے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 15 ہے، n از اکول ٹو 64، پاپولیشن مین از 100. پھر اسٹیم کا فارمولا بھی آلریڈی یو نو کہ اس کو آپ نے وہ کس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو وہ ویلیوز جو ہیں وہ 15/8 یہ سارا جب آپ حل کر کے تو فارمولے کو آپ نے اپلائی کیا تو یہ ویلیو 1.875 آپ کے پاس یہ آ رہی ہے، یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو آ گئی. تو اب آپ زیڈ ویلیو نکال رہے ہیں کہ 100 مائنس 95 وہ ویلیو نکل آئی، تو یہ 5 ہے ڈیوائڈیڈ بائی اسٹیم، تو یہ آپ کے پاس زیڈ ویلیو آ گئی 2.67. تو اس کی آپ نے ٹیبلز میں جا کے تو پرابیلٹی جب نکالی تو یہ نکلی 0.0038. تو یہاں سے کیا کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ دیٹ دا چانس دیٹ دی ایوریج آئی کیو آف دا سیمپل از بلو 95 از ویری اسمال. یہاں پہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ورک آؤٹ کیا گیا کہ لیس دین دس ویلیو، تو یہ پہلے ہم نے ایک ایگزامپل اس ٹائپ کی تھی اور اس میں آئی پوائنٹڈ آؤٹ ٹو یو کہ اگرچہ کہ آپ ٹو دا رائٹ آف دا اس طرف دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو ٹریٹ ایسے کریں کہ لیفٹ سائڈ پہ، یعنی جیسے یہاں زیڈ ویلیو نکالی گئی ہے کہ 100 مائنس 95 یعنی یہ بلو کی ویلیو جو ہے آلریڈی اس طرح سے ہم نے اس کو کیا کہ رائٹ والی ویلیو نہیں نکالی، ہم نے یہاں پہ لیفٹ والی ویلیو نکالی ہے. ٹو دا لیفٹ آف دا مین ہم نے ڈائریکٹلی اس کو کنسیڈر کیا اور مائنس اس کو ہم نے کیا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ٹو دا لیفٹ آف دا مین ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. تو یہ پتہ لگا کہ ویلیوز 5 اس کو جب اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو 2.67 ہی آ رہا ہے. اور ویلیو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ اب ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ گئی لیس دین وہ ایریا نکل آیا، یہ ڈائریکٹ کیلکولیشن اب ہو گئی. تو 0.0038 دا چانس دیٹ دی ایوریج آئی کیو آف دا سیمپل از بلو 95، یہاں سے آپ نے کنکلوڈ کیا کہ اٹس ویری ویری اسمال. تو کیا خاص بات اس کیلکولیشن میں ہم نے سیکھی؟ لیٹس گو اوور اٹ. آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں جب اسٹیم کا استعمال ہو رہا ہے اسٹینڈرڈ ایرر آف مین، تو یہاں پہ ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ نکال رہے ہیں، مین کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن بیسکلی نکال رہے ہیں، اور جس کانفیڈنس انٹرول پہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ یہ بتائیے کہ اس ویلیو سے کم ویلیو کی کیا پرابیبلٹی ہے، تو دیٹ مینس کہ ایکس ویلیو آ گئی. تو پھر وہ باقی جو پروسیس ہے وہ بالکل ایز بفور، ایکس ویلیو از گیون، زیڈ ویلیو از گیون، اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیٹ از اسٹیم از گیون. تو آپ کے پاس وہ زیڈ ویلیو کورسپونڈنگ ٹو دس پرٹیکولر
ویلیو آ گیا, اور وہ جب آپ کے پاس زیڈ ویلیو آ جاتی ہے تو پھر ٹیبلز میں جا کے آپ اس کو لک اپ کر سکتے ہیں, اور یو کین یوز مائکروسافٹ ایکسل فنکشنز اینڈ یو کین ورک آؤٹ دا پرابیبلٹیز. تو اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس اسٹیپ اور اسٹیم ڈسکس کیے. آبویسلی بڑی ہیسٹیلی, یہ بڑا وائڈ ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے. کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے ابھی اور میں آپ کو نہیں دکھا سکا. اب اگلے لیکچر میں آئی ایم ہوپنگ دیٹ فرسٹ وی ول گو اوور دوز ایگزامپلس. اسٹیم یہ بڑے ضروری چونکہ سوالات ہیں, اور پھر ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ, اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں شروع کریں گے. یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں, بڑے وائڈلی یوزڈ, بہت ہی اہم, اور آپ انجوائے کریں گے کہ یہ میں نے سیکھ لیا, یہ میں سروے بھی کر سکتا ہوں, یہ اس طرح سے میں سیمپل سائز ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں, میں کانفیڈنس لمٹس ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں. تو ایک سائنٹیفک بیس اب آپ کے پاس آ گیا. کچھ اس کی اپلیکیشن مائکروسافٹ ایکسل میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, جو آج سوال ہم نے کیے. پارٹلی وی ول ڈو دیٹ ان مائکروسافٹ ایکسل. میری پھر آپ سب سے گزارش کہ ایکسل ورک شیٹس کو پلیز ڈاؤن لوڈ, ڈو دیز ایکسرسائز یور سیلف. یہ اسٹیم اور اسٹیپ اگر آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے, یہ سوال حل نہیں کریں گے, تو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. دے آر ویری سمپل یٹ ویری ایلیوسو, یہ قابو میں نہیں آتے. تو اس نوٹس پہ اور اس تلقین کے ساتھ میں آپ کو with this advice that work with these things seriously, I close today's lecture. Students, آج بھی بڑے دلچسپ نئے آئیڈیاز, نیو کانسیپٹس, اسٹیم اور اسٹیپ. اسٹیم آپ نے آج خاص طور پہ دیکھا ایگزامپلس کی. میری وہی گزارش کہ محنت کرتے رہیے, ورک شیٹس استعمال کرتے رہیے. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم, خدا حافظ.